جس طرح کہ یہ نیب کا بیڑا غرق کیا انہوں نے، اسی طرح یہ عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ اب یہ وہ پرچے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی بتی بنا کے ہم کیا کریں اس کا۔ السلام علیکم دوستو جسٹس بندیال صاحب عمران خان کی طرح لگتا ہے کہ کئیوں پر بھاری ہیں، انہوں نے بھی عمران خان والا کلیہ اپنا لیا، میں کلہ ہی کافی ہیں۔ انشاءاللہ جسٹس صاحب آپ اپنے حق اور سچ پر قائم رہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا۔ جتنے مرضی بینچ بنے، جتنے مرضی بینچ ٹوٹے، جو آج بینچ نہیں بنا نا، یہ جسٹس صاحب کل بھی نہیں بنے گا۔ کل بھی دیکھیں کوئی ایک نہ ایک، یہ آپ کی جو 4 بچ گئے ہیں نا، اب ان میں سے کوئی ایک کل بھی نکل جائے گا۔ جب آپ اگلے دن کی ڈیٹ دیں گے، اگلے دن پھر نکل جائے گا، اگلے دن کی ڈیٹ دیں گے، اگلے دن پھر نکل جائے گا، تو جناب آپ نے بچ جانا اکیلا ہی۔ تو جناب اکیلا ہو کے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جو اکیلا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ 22 کروڑ عوام ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ 22 کروڑ عوام ہوتی ہے اس ملک کی۔ وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، اس کے ساتھ اس کے مجاہد ہوتے ہیں، وکیل، کالے کوٹوں والے وکیل ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا۔ آپ اگر ڈٹ کر کھڑے رہے تو یقین مانیں عمران خان بھی اکیلا تھا، 11 پارٹیاں پلس ہینڈلر پلس پتہ نہیں کون کون سے لوگ، کیا اکھاڑ لیا انہوں نے عمران خان کا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا عمران خان کا۔ تو جیسے سب آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ آج نکلا ہے ایک، کل ایک اور نکل جائے گا، پرسوں اور نکل جائے گا۔ بچنا آپ نے اکیلے نہیں ہے، اور تاریخ میں آپ کو یاد کیا جائے گا۔ باقی کوئی نام تاریخ کے پنوں میں قابل احترام نہیں سمجھا جائے گا۔ قابل احترام سمجھا وہی جائے گا جو ڈٹ کر حق پر کھڑا رہے گا۔ قابل احترام وہی سمجھا جائے گا۔ لوگ مثالیں دیا کریں گے، جس طرح کے اچھے لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، تاریخ گواہ ہے، اس طرح کی مثالیں جناب آپ کے بارے میں بھی ہوں گی۔ آپ کا نام بھی لوگ اچھے الفاظ سے آپ کے نام کو یاد کریں گے۔ کوئی آپ کے اس دنیا کے جانے کے بعد آپ کو کوئی گالی نہیں دے گا، کوئی آپ کو برے الفاظ سے یاد نہیں رکھے گا۔ جس طرح کے عمران خان کو لوگ تاریخ میں رہتی دنیا تک، میرا خیال ہے کہ تاریخ میں عمران خان کا نام یاد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کرے، اس ملک کا اس کو وزیر اعظم بنائے۔ اسی طرح آپ بھی ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کے ساتھ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ جو حکومت نے ایک بھونڈی حرکت کی ہے، کل پارلیمنٹ سے ایک بل پاس کیا ہے آئینی ترمیم کی، وہ آج اس کو ایوان بالا سے بھی انہوں نے منظور کروا لیا۔ 17 ووٹ کی پتہ نہیں 27 ووٹ مخالف گئے، باقی جی جناب بل وہ پاس ہو گیا ہے کہ ججوں کا جو اختیار ہے از خود نوٹس لینے کا، جو اکیلے جج نے کوئی از خود نوٹس لیے ہوں گے وہ اب نہیں لے سکیں گے۔ وہ جو نوٹس لیے ہیں وہ مطلب کہ غیر فعال ہو جائیں گے، ان نوٹس کا کوئی مطلب نہیں رہے گا، ان نوٹس کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے امپورٹڈ حکومت پلس ان کے جو سپورٹر ہینڈلر جو بھی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ عقل سے پیدل لوگ ہیں، وہ انہوں نے ان کو مشورہ دیا، ان کی لیگل ٹیم میں، جناب آپ یہ والا کام ترمیم کر لیں تو نواز شریف صاحب کا رستہ صاف ہو جائے گا۔ اگر عمران خان نااہل نہیں ہو سکتا نا، تو ہم نواز شریف کو ہم عدالتوں سے اہل قرار دلوا دیتے ہیں۔ تو جناب انہوں نے وہ ترمیم کر دی۔ اب ترمیم ان کے پڑ گئی ہے گلے، ان کو اتنی سینس، ان کو عقل موت تو ہے نہیں ہے۔ ترمیم کروا لی کہ جناب از خود نوٹس جو اکیلے کسی چیف جسٹس نے لیے ہیں پچھلے 4-5 سال میں، ان تمام کی ویلیو ختم، ان کی تمام کی جو سزائیں ہیں وہ معطل۔ یہ قانون بن گیا تو وہ نواز شریف صاحب بگوڑا صاحب آئیں گے، وہ ایک اپلیکیشن دیں گے سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ والا قانون آئین میں اس کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا جو مجھ پہ سزا ہے میری نااہلی کی وہ ختم کی جائے، کیونکہ پارلیمنٹ نے یہ قانون اڑا دیا ہے میرے ہی کہنے پہ۔ وہ آ کے یہ درخواست دے گا سپریم کورٹ کے اندر۔ تو جناب از خود نوٹس تو رات 12 بجے بھی ہوا تھا، وہ بھول گئے ہو آپ؟ اگر آپ درخواست لے کے جاؤ گے تو از خود نوٹس تو رات 12 بجے بھی قاسم سوری صاحب کی رولنگ پہ ہوا تھا، تو وہ بھی تو ایک واحد بندے نے از خود نوٹس لیا تھا، تو جناب وہ بھی تو واپس ہوگا۔ اگر وہ واپس ہوا تو جناب اسمبلیاں پھر بحال ہوئیں تو وزیر اعظم کون ہوگا؟ کس کی حکومت کی رولنگ کو آپ نے کالعدم قرار دیا تھا؟ تو جناب پھنس گئے ہیں، یہ امپورٹڈ کمپنی پھنس گئی ہے۔ اگر بھگوڑا اہل ہوتا ہے
تو وزیر اعظم عمران خان ہوگا، یہ آپ لکھ لیں، گارنٹی ہے۔ اگر بھگوڑا اہل ہوا تو وزیر اعظم عمران خان، اس کی اسمبلی وہیں سے شروع ہوگی۔ اس امپورٹڈ حکومت نے جو 1 سال ضائع کیا ہے، یہ دوبارہ عمران خان کو ملے گا، اور وہ اپنی اسمبلی کی 5 سال ٹرم پوری کرے گا۔ پنجاب اسمبلی نہیں ہو سکتی بحال، کیونکہ وہ تو ان کو ملی ہے، وہ حکومت پھر انہوں نے خود تحلیل کی ہے پارٹی چیئرمین نے یا وزیر اعلیٰ پنجاب نے، چلو وہ نہیں، یہ چور اب حکومت میں نہیں رہیں گے۔ اب انہوں نے کرنا کیا ہے؟ اب یا تو یہ نواز شریف کو بچا لے یا پھر اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ نواز شریف کو لاتے ہیں تو حکومت پھر عمران خان کو جاتی ہے، وزیر اعظم رہے گا، 1.5 سال حکومت کرے گا عمران خان وفاق میں۔ تو عمران خان کو کسی صورت یہ دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا نہیں چاہتے، اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے جلدی جلدی اہل کرو، میں نے 4تھی بار وزیر اعظم بننا ہے۔ اب ہونا تو پھر ایک ہی کام ہے، یا پھر اس بھگوڑے کو اہل کروا لو الیکشن لڑنے کے لیے، یا پھر عمران خان کو 1.5 سال اور دے دو، حکومت کا جو اس کی آپ نے چھینی ہے اس کو 1.5 سال پورا کرنے دو۔ تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے گھٹیا حرکت کی ہے پارلیمنٹ میں کے اندر، قانون سے، آئین سے، جس طرح کہ یہ نیب کا بیڑا غرق کیا انہوں نے، اسی طرح یہ عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ اب یہ وہ پرچے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی بتی بنا کے ہم کیا کریں اس کا۔ اب وہ بھیجے اب اس کو صدر کو، صدر تو بیٹھا ہے سائن کرنے کے لیے، وہ تو کرے گا، بھاگ کے کرے گا، کیوں کہ اس کو پتہ ہے اس کے سائن میں ان کی موت ہے۔ اب یہ نہ بھی کچھ دن اس کے پاس بھیجیں سمری، وہ تو قانون بن گیا۔ اب از خود نوٹس جو لیے ہوں گے واحد بندے نے، فرد واحد نے، ان از خود نوٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ از خود نوٹس لیا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ اس نواز شریف کو جس کیس میں نا اہل کیا تھا، انہوں نے وہاں تک پہنچنا تھا، ان کی وہ سوچ تھی۔ اب وہاں تک پہنچیں گے تو اس کے درمیان میں تو پھر عمران خان بھی آئے گا نا، 1 سال پہلے قاسم سوری کی رولنگ بھی تو آئے گی نا۔ اب لگے گا ٹھپا، اب پھنسے ہو بیٹا، بھیجو اس کو، قانون بناؤ، اس کو لکھو، آئین میں چڑھاؤ، یہ نہ تمہارے گلے پڑا تو کہنا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔